بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے درمیان بھائی چارگی بنائی تھی اس کا تذکرہ کر رہے تھے، اور ایک مثال عرض کر رہا تھا، ورنہ اس طرح تو بہت سارے واقعات ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو اکٹھا کرنے کا کیا انداز تھا اور اس کا اثر پھر کہاں تک ہوا۔ تو چنانچہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے عبد الرحمن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجھے میرا بھائی بنا دیا ہے تو اب جتنا بھی میرا مال ہے اس مال کے میں 2 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ تمہیں دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے پاس رکھتا ہوں، اور یہ میرا گھر ہے، ایک حصہ تمہارا ہو گیا ہے، ایک حصہ میں اپنے لیے رکھتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، جس کو تو چاہے ان میں سے ایک کو چھوڑ دوں گا، طلاق دینے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ تجھے تیرے مال کے اندر، تیری جان کے اندر، تیرے اولاد کے اندر، تیرے گھر کے اندر ہر قسم کی برکتیں نصیب کرے۔ یہ جو تم نے اتنے اخلاص کے ساتھ میرے ساتھ اس انداز کے اندر پیش آئے ہیں، مجھے پتہ ہے، اپنے دل سے مجھے پکا یقین ہے کہ جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو 100% اپنے دل سے کہہ رہے ہو، اور مجھے پتہ ہے کہ اگر میں اس کو قبول کرتا تو تم اس پر اور زیادہ خوش ہو جاتے کہ میں نے آپ کے مال کو، آپ کے گھر کو قبول کر لیا ہے، شادی کر لی ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات کی درخواست کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ میرے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ صبح کا جب وقت ہوئے تو آپ مجھے جو بازار ہے، بازار کا راستہ دکھا دینا۔ آپ کے مال میں سے میں کچھ نہیں لینے والا، آپ کے گھر میں سے میں کچھ نہیں لینے والا، رہوں گا چند دن صحیح، لیکن آپ مجھے گھر ملکیت کے طور پر نہ دو۔ ڈونٹ گیو می اونرشپ آف دا ہاؤس، آئی ڈونٹ وانٹ یور منی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا کہ یہ بازار کا راستہ ہے، ادھر جاؤ بازار کے اندر۔ اور اس زمانے کے اندر بازار کے اندر خرید و فروخت اس طرح ہوتی تھی، مثال کے طور پر کہ اگر آپ کے پاس کھجور ہے تو آپ کے بہت ساری کھجور ہے تو ایک شخص آتا اپنے یہاں پنیر لے کر، چیز لے کر، اور کہتا کہ یہ پنیر ہے، آپ تھوڑے سے مجھے کھجور دے دو، تو اب آپ کے پاس پنیر بھی ہے، کھجور بھی ہے۔ اب دوسرا شخص کہتا کہ بھائی میرے پاس بہت سارا دودھ ہے، آپ تھوڑا سا دودھ لے لو اور تھوڑی سی کھجوریں مجھے دے دو، تو آپ ان کو تھوڑی سی کھجوریں دے دیتے، آپ کے پاس دودھ بھی آ جاتا۔ دوسرا شخص کہتا کہ بھائی یہ جو آپ کے پاس پنیر پڑی ہوئی ہے یہ مجھے دے دو، میں آپ کو فلاں چیز دیتا ہوں۔ تو اس طرح خرید و فروخت کرتے ہوئے تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا کسی سے قرضے کے طور پر کچھ کھجوریں لی، اور کھجوریں لے کر میں نے وہاں رکھ دی، میں ان کو بیچتا رہا اور اس جو مجھے ملتا اس سے دوسری چیز خریدتا رہا۔ وہ دن اس طرح گزر گیا، جو چیز جو مجھے تھوڑی سی بچ گئی تھی اس میں سے میں نے اپنا قرضہ بھی واپس دے دیا، جو قرضے کے طور پر میں نے کھجوریں لی تھی، اور میرے پاس بھی کچھ تھوڑے سے بچ گئی پورا دن کام کرنے کے بعد۔ دوسرے دن بھی اسی طرح کیا، کرتے 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 اللہ نے اتنی برکت دی کچھ عرصے کے بعد کہ وہ فرماتے ہیں کہ پوری دکان میری تھی وہاں بازار کے اندر، اور جتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا اس میں اللہ نے سب سے زیادہ پورے بازار کے اندر مجھے فائدہ ملتا تھا، پروفٹ ملتی تھی۔ اللہ نے اس طرح برکت دی۔ بعد میں صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی برکت دی کہ وہ اگر کسی مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تو اس کو بیچ سکتے تھے، وہ سونا بن جاتا تھا۔ ایک مثال ہے کہ اللہ نے اتنی برکت دی تھی، وہ کسی چیز کو بھی ہاتھ لگاتے، آ کر اس کو بیچ دیتے تو ان کو بڑے سستے داموں کے اندر مل جاتی تھی، اور وہ آگے جب بیچتے تھے اس کے اندر اللہ ان کو برکت دے دیتے۔ اور پھر آخر میں صحابہ اکرام میں سے اللہ رب العزت نے چند جو مالدار ترین صحابہ ہیں، most wealthiest of the صحابہ، the very very wealthy ones،
عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام ہی غنی رہتی تھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام سب ایک وقت تھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مکہ چھوڑ کر آئے اور یہ حالت تھی کہ سعد رضی اللہ عنہ ان کو یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کے پاس گھر رہنے کا نہیں ہے، آپ کے پاس مال نہیں ہے، میری طرف سے مال لے لو، لیکن انہوں نے بے رغبتی کہ بھائی مجھے آپ کی چیز نہیں چاہیے، آپ اپنے پاس رکھیں، اللہ رب العزت آپ کو برکت دے، میں اپنے طور پر کام کروں گا، I will work my hardest، حلال کمائی میں خود کروں گا، اپنا ہاتھ بھیک کے طور پر کسی کے سامنے نہیں، حالانکہ وہ بھیک کے طور پر نہیں کہہ رہے تھے لیکن امت کو ایک سبق سکھا رہے، and that's a very important lesson for us، کتنا اہم سبق، کیونکہ حلال کمائی یہ ایک عبادت ہے، کمانا حلال طریقے سے یہ ایک عبادت ہے، اور اس لیے نہیں بیٹھے کہ اگر کوئی شخص مجھے دے رہا ہے تو میں کام نہیں کروں گا، نہیں، فرمایا کہ اے سعد اپنے پاس اپنا مال رکھو، اللہ اس میں آپ کو اور بھی زیادہ مزید برکت دے، لیکن مجھے راستہ دکھا دو کہ میں بازار چلا جاؤں، بازار کا طریق مجھے بتلا دو، اور وہاں خرید فروخت کرتے اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین میں مالدار ترین صحابہ اکرام میں سے تھے، اللہ رب العزت نے مال کے اندر بڑی ہی برکت دی تھی۔ اور پھر شادی کے بارے میں ان کا آتا ہے عجیب واقعہ کہ ایک مرتبہ مدینہ پاک کے گلیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے گلیوں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ عبد الرحمن ادھر سے آ رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف ادھر سے آ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دنوں سے ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی، دیکھا نہیں تھا، تو دیکھا تو یہاں زعفران کے کچھ داغ تھے یہاں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، زعفران اس زمانے میں اور آج کل بھی زعفران جو ہے یہ بڑا قیمتی چیز ہے، زعفران کھایا بھی جاتا ہے اور اس کو خوشبو کے طور پر یعنی عطر جیسی ہوتی ہے، عطر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ saffron it's very expensive even nowadays, well the original one is anyway, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he saw Abd al-Rahman in one of the alleyways coming and he hadn't seen him for quite some days, and as soon as the Prophet sallallahu alaihi wasallam laid his eyes upon Abd al-Rahman, he noticed there was marks of saffron، ادھر زعفران کے کچھ داغ لگے ہوئے تھے، تو اس زمانے کے اندر زعفران کھایا بھی جاتا تھا اور اس کو عطر کے طور پر استعمال کیا جاتا، اور چونکہ بہت ہی مہنگا ہے اس لیے اس کو خاص موقعوں کے اوپر عطر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ You would only use it on very rare occasions, saffron, because it was one of those fragrances that was very expensive. So the moment the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw Abd al-Rahman with these marks of saffron, he understood straight away. جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے اوپر یہ زعفران کے مارک دیکھے تو حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا مہیم یا عبد الرحمن یہ کیا ہو رہا ہے، بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہو، تو فرمایا تزوجت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شادی ہوئی ہے، کیونکہ شادی کے موقع کے اوپر انسان اپنے بہترین کپڑے پہنتا ہے، بہترین خوشبو لگاتا ہے اپنے اوپر، بال مال وغیرہ بناتا ہے کرتا ہے، تو وہ جو خوشبو کے جو آثار تھے وہ نظر آ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا مہیم، بہت پیار کے الفاظ ہیں، کاش کہ آپ کو عربی آتی، یہ مجھے اسی وقت جب میں مدینہ کے اندر تھا اور جب عربی انسان بولنے لگ جاتا ہے اس ماحول کے اندر یونیورسٹی کے اندر، اور جو فصحى عربی ہوتی ہے انسان کی اپنی زبان ہو جاتی ہے تو مزہ آتا ہے ان الفاظ کے اندر کہ کتنے پیار کے اندر نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ مہیم یا عبد الرحمن یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا چیز ہے، سمجھ تو گئے تھے کہ شادی کر لی ہے، تو عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے تزوجت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو شادی کر لی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، یاد رکھنا ولیمہ ضرور کرنا
اگرچہ ایک ہی چھوٹی سی بکری ہو لیکن ولیمہ ضرور کرنا، یعنی پیار کا انداز تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کہ اگر شادی ہوئی یا شادی کی تیاری ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی شادی ہوئی تو مجھے ضرور بلانا، ہاں بھولنا نہیں، مجھے ضرور بلانا۔ وہ پیار کا ایک انداز ہوتا ہے۔ یا اگر کسی بچے نے حفظ کیا ہے یا ختم کیا یا کچھ، ہم کہتے ہیں ختم ہونے والا ہے تو کہتے ہیں بھائی تیرا جب ختم ہو نا حفظ کا یا دستر بندی ہو تو مجھے ضرور بلانا ہے، بھولنے کا نہیں۔ پیار کا ایک انداز ہوتا ہے بچوں کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے متعلقین کے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیار کے ساتھ فرمایا عبد الرحمن اولم ولو بشات، یاد رکھنا ابھی شادی ہوئی ہے، ولیمہ ضرور کرنا، اگرچہ چھوٹی سی بکری کے ساتھ ہو، ولیمہ بھولنا نہیں ہے، ولیمہ ضرور کرنے کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور ولیمہ کروں گا، آپ کو ضرور بلاؤں گا۔ تو یہاں سے ایک اہم علماء نے دوسری بات بھی بتلائی ہے، اور وہ کیا؟ فرمایا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نشان دیکھا تب پتہ چلا کہ عبد الرحمن نے شادی کر لی ہے۔ مطلب نکاح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا، اس لیے تو یہ بات فرمائی۔ اور اس سے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا۔ ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے گلہ نہیں کیا کہ بھائی اتنا قریبی ہے آپ کے نکاح کے اوپر یا آپ کے شادی کے موقع کے اوپر آپ نے مجھے بلایا ہی نہیں۔ یعنی آج کل کا ماحول اب اس طرح تنگ ذہنیت کا ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو اپنی شادی پر یا اپنے ولیمے پر یا اپنے نکاح پر نہ بلاؤ تو بڑی ہی ناراضگی ہو جاتی ہے، اسپیشلی اگر رشتہ دار ہوں یا قریبی دوست ہوں۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے سخت ناراضگی کے اوپر آ گئے ہیں۔ کیوں؟ بھائی ان کی یہاں شادی تھی، انہوں نے اپنی شادی پر نہیں بلایا، یا ان کی یہاں منگنی تھی، انہوں نے اپنی منگنی کے بارے میں مجھے نہیں بتلایا، یا ان کی فلاں کی یہاں یہ انگیجمنٹ تھی اور اس کے اندر مجھے بلایا نہیں، حفظ کا ختم تھا اس کے اندر انہوں نے مجھے بلایا نہیں، میں عمرے سے واپس آیا وہ میری ملاقات کے لیے نہیں آئے، حج سے واپس آیا تو وہ میری ملاقات کے لیے نہیں آئے، یا میں دوسرے ملک سے ابراڈ سے یہاں یا پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، افریقہ سے، جدھر سے بھی ملک سے واپس آیا وہ میری ملاقات کے لیے نہیں آئے، اور اس کی وجہ سے پھر ناراضگیاں شروع، آپ بھی ان سے ناراض، آپ کے بچے بھی ان سے ناراض، آپ کے والدین بھی ان سے ناراض، وہ آپ سے ناراضگی۔ اب ایک وقت آتا ہے ایک دوسرے سے بات چیت وہ چھوٹ جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اندازہ لگاؤ یہ ایک شیطان کا ایک راستہ ہے آپ کو ایک دوسرے سے توڑنے کے لیے، ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے، اور دلوں کو ایک دوسرے سے میلا کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ نہیں بھائی، اس طرح کی صورت نہیں ہے۔ میرے نبی نے اس حدیث سے ایک اہم بہترین سبق سکھایا ہے کہ میرے صحابی جو ہجرت کر کے ادھر تک آئے ہیں، ان کی بھائی چارگی کی ہے، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہے، آج وہ شادی کے قابل ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کو مالی لحاظ سے بہت کچھ دیا ہے، دین اور دنیا اس کی کامیاب ہو گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ انہوں نے جب شادی کی تو نبی کو نہیں بتلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بلکہ خوشی کا اظہار کیا اور پیار سے فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مہیم یا عبد الرحمن، یہ کیا ہو رہا ہے عبد الرحمن۔ تو انہوں نے بھی جھجک نہیں، کیوں؟ ان کو بھی پتہ تھا کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوں گے۔ فرمایا تزوجت تو یا رسول، میں نے تو شادی کر لی ہے۔ لمبی باتیں نہیں کی، ایکسکیوز نہیں بنائی کہ میں آپ کو بتلانے والا تھا اور لیکن آپ موجود نہیں تھے، یا اب تک پیغام نہیں پہنچا سکا، یا بیزی تھے، یا بہت پریشر تھا۔ آج کل کے جو بہانے ہوتے ہیں، جب ان کو پوچھا جاتا ہے کہ مجھے آپ فلاں موقع کے اوپر آپ نے نہیں بلایا، یا آپ مجھے انوائٹ نہیں کیا آپ کی شادی پر، آپ کے نکاح پر، آپ کے ولیمے پر، آپ کے انگیجمنٹ کے اوپر، آپ کے فلاں چیز کے اوپر، ختم کے اوپر نہیں پہنچ سکے وغیرہ، تو ان کے پاس بھی بہت سارے بہانے ہوتے ہیں کہ آپ کو بتلانے والے تھے لیکن یہ واقعہ ہو گیا، فلاں بیمار ہو گیا، آپ کو نہیں کہہ سکے، آپ کو فون کیا تھا، فون نہیں اٹھائے۔ سب بہانے چھوڑ دو، آسان بات،
اگر بلایا تو ضرور آؤں اور خوشی کے ساتھ آؤں، اگر کسی نے نہیں بلایا تو الحمدللہ انہوں نے اس کے ساتھ، ان کی خوشی تھی اس کے ساتھ وہ خوش ہیں اور اس کی خوشی کے اوپر ہم خوش ہیں۔ یہ انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ناراضگیاں جو آتی ہیں اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ بول چال جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، یہ شیطان کا ایک راستہ ہے۔ شیطان کو نہ چھوڑو کہ ہماری آپس کے اندر جو رشتہ داریاں ہیں ان کو توڑ دے، ہماری آپس کے اندر جو بات چیت ہے اس کو بند کر دے۔ نہیں، اس طرح نہ ہو۔ اور پھر اس سے ایک دوسرا بہت اہم سبق عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور سعد بن ربیع کے واقعے سے، کہ اگر ایک شخص وہ آپ کو اپنے طور پر سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے تو آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ایسے کرتے ہیں، کچھ سوالات بھی آئے ہیں، یہ جو واقعہ ہے یہ اگلے سیشن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، بہت اہم، کیونکہ اس سے ایک دو اور واقعات اور چند سبق اس سے ہمیں حاصل کرنے ہیں۔ وہ سبق حاصل کر کے اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ میں لنک کرنے کی کوشش کروں گا، جیسے میں نے یہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ ہماری اس دنیاوی زندگی اور روزمرہ کی زندگی کے ساتھ لنک کیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم اس کے اوپر ناراض ہوں گے خود بھی ہمیں نقصان ہوگا، اندر دل کے اندر کوڑتے رہیں گے، ان کی غیبت کے اندر شامل ہو جائیں گے، اس کے ساتھ بات کریں گے، اس کے ساتھ بات کریں گے، اس کو بھائی انہوں نے ہمیں نہیں بلایا، اور وہ اپنے طریقے سے ناراض ہوں گے۔ یہ تمام ناراضگیاں، غیبت، آپ بھی سٹریس ہوں گے، ڈپریسڈ انسان ہو جاتا ہے، وہ بھی سٹریس، وہ بھی ڈپریس۔ تو اس لیے ایسے کرتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر کل بھی تھوڑی سی بات چیت کریں گے، کیونکہ یہ اصلاح امت اور ماحول کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کچھ سوالات آئے تھے ان کی طرف بھی آئیں گے۔ یہ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ ساتھی حضرات و خواتین کافی دیر سے انتظار کریں تو ان کا بھی حق بنتا ہے، ان سے بھی سوال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی زیغم صاحب جزاک اللہ خیر، آپ کی کتاب کے ویری نائس ریویو، تھینک یو سو مچ۔ یو موسٹ ویلکم سے، یو موسٹ ویلکم۔ باقی میں ایک بہت اہم سوال میں نے پوچھنا ہے۔ میں جانتا ہوں وقت تھوڑا ہے، ہو سکتا ہے اس کا جواب آپ آج کے پروگرام میں نہ دیں، آگے چل کر دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے، یہ ہمارے خاص کر کے خواتین کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ یہ عدت کے بارے میں نے کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو ممالک ہیں، اسلامک ممالک، وہاں پر تو بہت آسانی ہے، اور یونائٹڈ فیملیز جہاں تک ہیں وہ وہاں پر بھی ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر زیادہ تر جو ہے یہاں پر عورتوں کے لیے بہت مشکل پڑ جاتی ہے کہ جب اس چیز کا خدا نہ کرے یہ کسی چیز پر یہ وقت جلدی ہے اور جب آ جاتا ہے، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ آنا ہی ہے، تو عدت کے وقت وہ اس کے یہاں پر کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے آسانی کیسے؟ اکیلے ہوں یا اگر بچے بھی ہوں تو انہیں بھی وقت نہیں ملتا کوئی کام کرنے کا، لیکن یوں سمجھا جائے کہ بس وہ اکیلی ہیں، باہر بھی جانا پڑتا ہے، ہزاروں کام ہوتے ہیں۔ تو آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں اور تفصیل سے بتلا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، یقیناً بہت سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ ضرور انشاءاللہ، بہتر، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور حالات حاضرہ کے ساتھ، اور انشاءاللہ ضرور، جیسے آپ نے خود اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ وقت بہت مختصر ہے، اگر آج نہیں تو انشاءاللہ کل یا کسی اور موقع کے اوپر ضرور آئی ول ڈیفینیٹلی اسپیک اباؤٹ اٹ انشاءاللہ۔ اس سے پہلے the question that you asked، آپ نے سوال کیا تھا یتیم کے بارے میں، اور آپ نے پوچھا کہ یتیم کب تک بچہ ہوتا ہے؟ تو بچہ جب تک کہ بالغ، یا بچی آف کورس دونوں میں سے، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ یتیم رہتے ہیں۔ تو لڑکی بعض اوقات جلدی بالغ ہو جاتی ہے، بالغہ ہو جاتی ہے، یعنی اپنی جو خاص ماہواری ہے اس کے ساتھ، اور آپ سمجھتے ہیں، تو جو ہی وہ بالغہ ہو جاتی ہے اب وہ پھر یتیمہ نہیں رہتی۔ اور اسی طرح لڑکا جب بالغ ہو جائے اب وہ یتیم نہیں رہتا، بلکہ اب چونکہ وہ ایڈلٹ بن کے ہے، اب چونکہ وہ یعنی بالغ ہونے کی حیثیت سے ایک مرد بن گیا ہے یا عورت بن گئی ہے، تو اس لیے اس سے وہ یتیم ہونے کی۔ باقی آپ نے پوچھا کہ اس کے اوپر اگر اس کے والد صاحب نہیں ہیں اور وہ بڑے ہو گئے ہیں لیکن ماں کی تربیت ہی کے اندر ہیں، تو آیا ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایسے کرتے ہیں، وقت بہت ہی مختصر ہے، یہ جو سوالات ہیں یہ انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر ان کا جواب دے دوں گا۔
کیونکہ دعا کا ہی مختصر وقت ہے. آئی انڈرسٹینڈ دس لاٹس آف کویسچنز. میں ابھی سے اپولوجائز کر دیتا ہوں. آپ ساتھی حضرات آئے تھے, خواتین آئے تھے اور آپ نے سوال کیے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ان سوالات کے جواب دیں گے. ابھی صرف تقریباً دعا ہی کا وقت رہ گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یا رب العالمین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما. یا رب العالمین, جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما, اور جتنے بھی پریشان حال ہیں سب پریشان حالوں کے پریشانیوں کو فرما. تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما. اور یا رب العالمین, ہماری جب موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما. یا رب العالمین, تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا. ہمارے دل کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے کدورتیں ہیں, برائیاں ہیں, یا اللہ ان تمام چیزوں کو ان تمام کو ہم سب سے نجات نصیب فرما. ہمیں ان سے نجات نصیب فرما. اور سب سے بڑی بات تیری رضامندی ہے یا اللہ, تو ہمیں اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد, اور ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے, سنتے رہیے. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.